میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اہل ایمان کے لیے جتنی خوشی جنت میں جانے کی ہے نا، اتنی ہی خوشی اہل ایمان کے لیے قیامت کے دن یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں اہل ایمان کو تکلیفیں دی ہیں، اہل ایمان جب انہیں عذاب میں مبتلا دیکھیں گے نا تو ان کے دلوں کو سکون ملے گا۔ مثلا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن میں اپنے ماں باپ دونوں کو کھویا ہے، اتنی بے دردی کے ساتھ ان کی نگاہوں کے سامنے ان کے والد یاسر کو قتل کیا گیا اور ان کی والدہ سمیہ کو، اور کتنی تکلیف کے ساتھ مخالف سمت میں 2 اونٹ دوڑائے گئے، جسم کے 2 ٹکڑے کیے گئے۔ اور پھر دیکھیں عمار ابن یاسر نبی الاسلام کی وفات کے بعد بھی آلموسٹ 30 سال تک زندہ رہے، جنگ صفین میں شہید ہوئے ہیں 37 ہجری کے اندر، سمجھ لیں تقریباً 26 سال 27 سال زندہ رہے۔ وہ 27 سال بھی آپ ذرا دیکھیں، اس وقت ان کی عمر 93 ایئرز تھی جب وہ شہید ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے شروع کے 10 مسلمانوں میں وہ بھی آلموسٹ 23 سال آپ ملا لیں۔ ماں باپ کو کھویا، پھر 55 سال اس غم میں گزارے کہ مجھے بتائیں کوئی شخص یہ منظر اپنی زندگی میں بھلا سکتا ہے کہ جس کے ماں باپ ایک دن میں اتنی بے دردی سے قتل کر دیے جائیں بغیر کسی جرم کے، صرف ایک خدا پر ایمان لانے کے سبب۔ میں کہتا ہوں کہ یہ زخم تو حضرت عمار ابن یاسر کا اس دن بھی ہرا ہوگا جس دن قیامت کے دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ آتا ہے نا جامعہ ترمذی کے اندر سنن نسائی میں کہ قیامت والے دن جو مقتول ہے وہ اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے پاس چلا جائے گا اور کہے گا یا اللہ آج مجھے انصاف چاہیے، اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا، اس حال میں کہ اس کی اپنی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا۔ مقتول نے اپنے قاتل کو پکڑا ہوگا، دنیا میں تو قاتل نے اسے قتل کیا تھا نا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا۔ ابو داؤد میں حدیث ہے نماز کا سب سے پہلے سوال ہوگا، وہ حقوق اللہ میں سے ہے، حقوق العباد میں سے قتل کا مقدمہ۔ اب قاتل اور مقتول کا معاملہ تو اپنی جگہ، جس کے ماں باپ قتل ہوئے ہیں، تو کیا عمار ابن یاسر ابو جہل کو اس کی پیشانی کے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں نہیں جائیں گے؟ اور جب ابو جہل کو قیامت کے دن اللہ کی طرف سے عذاب دیا جائے گا، اس کے بعد جو حضرت عمار ابن یاسر کا کلیجہ ٹھنڈا ہونا ہے نا، وہ جنت میں جانے سے بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ تقاضا ہے، یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اہل ایمان کے دشمنوں کو عذاب دیا جائے، کیونکہ اہل ایمان کے دلوں کو ٹھنڈک صرف جنت میں جانے سے نہیں ہونی ہے، بلکہ اپنے مخالفین کو عذاب میں دیکھ کر بھی ہونی ہے۔ مجھے تو بہت ہونی ہے جی، سیدھی سی بات ہے۔ وہ بزرگ بابے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ساتھ غداری کی، اور ہمارے آباء و اجداد کو باوجود اس کے کہ انہوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا تھا اور بیچارے اپنی زندگی کو کنکلوڈ کر بیٹھے تھے، ان بے شرموں نے انہیں شرک کے اندر مبتلا کر کے اپنے بزرگوں کی تعلیمات دے کر تباہ و برباد کر دیا۔ اب یہ قیامت کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے کہ اللہ تعالیٰ گیون سرکمسٹانسز میں کسے کتنی بات سمجھ آتی ہے اس کی بنیاد پہ کسی کے لیے درگزر کا معاملہ فرما دے۔ ان پرنسپل تو سیدھی سی بات ہے، جس نے شرک کیا ہے وہ تو مارا گیا۔ یہ اب اللہ کی مرضی ہے کہ کلمہ کو مشرک کے ساتھ کیا کرے قیامت کے دن۔ ان پرنسپل تو یہی ہے کہ اس کا انجام جہنم ہونے والا ہے۔ اس لیے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں، مجرم ہیں، ان لوگوں کی سزاؤں کو دیکھ کر بھی اہل ایمان کو خوشی ملے گی۔ پارہ نمبر 30 میں آتا ہے نا کہ دنیا میں اہل ایمان کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے
اب اہل ایمان جو ہیں وہ تختوں پہ بیٹھے ہوئے تکیوں پہ ٹیک لگائے ہوئے ان کا مذاق اڑا رہے ہوں گے. یہ تو قرآن میں رپورٹ ہوا ہے، یہ صرف میری تھیوری نہیں ہے، یہ پریکٹیکل ہے. وہ کافروں کا مذاق اڑائیں گے اور جسٹیفیکیشن اس کی موجود ہے. انہوں نے دنیا میں اللہ کے لیے تکلیفیں کاٹی ہیں، ان تکلیفوں کا ازالہ اسی صورت میں ہے کہ جو تکلیفیں ان کو کافروں نے دنیا میں دی وہی تکلیف وہ دیں ان کو، چاہے وہ کافر ہوں یا اہل ایمان میں سے ہوں، فاسقین ہوں. رہا درگزر والا معاملہ وہ ایک الگ چیز ہے، وہ اللہ کا اور بندوں کا معاملہ ہے.